بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات الصحابہ جلد نمبر 3، جنت اور جہنم پر ایمان لانا۔ حضرت حنظلہ کاتب اسیدی رضی اللہ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبوں میں سے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر اس طرح فرمایا کہ گویا ہم دونوں کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر میں اٹھ کر بیوی بچوں کے پاس چلا گیا اور ان کے ساتھ ہنسنے کھیلنے لگ گیا۔ پھر مجھے وہ حالت یاد آئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہماری تھی، کہ ہم دنیا بھولے ہوئے تھے اور جنت اور جہنم آنکھوں کے سامنے تھی، اور اب وہ نہ رہی۔ یہ سوچ کر میں باہر نکلا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مجھے ملے۔ میں نے کہا، اے ابوبکر، میں تو منافق ہو گیا۔ انہوں نے کہا، کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا، ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر اس طرح فرماتے ہیں کہ گویا ہم دونوں کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم آپ کے پاس سے باہر آ جاتے ہیں، بیوی بچوں اور کام کاج میں لگ جاتے ہیں، تو ہم جنت جہنم سب بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمارا بھی یہی حال ہے۔ پھر میں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ساری بات ذکر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حنظلہ، تمہاری جو حالت میرے پاس ہوتی ہے، وہی اگر گھر والوں کے پاس جا کر بھی رہیں تو فرشتے تم سے بستروں پر اور راستوں میں مصافحہ کرنے لگیں، لیکن حنظلہ بات یہ ہے کہ گاہے گاہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک رات ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاگ کر گزار دی، اور صبح ہم حضور کی خدمت میں گئے۔ آپ نے فرمایا، آج رات مجھے خواب میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی تابعدار امتیں دکھائی گئیں۔ ایک نبی میرے پاس سے گزرتا تھا۔ کوئی نبی ایک جماعت میں ہوتا، کسی کے ساتھ 3 آدمی ہوتے، کسی کے ساتھ کوئی بھی نہ ہوتا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی، جس کا ترجمہ ہے، کیا تم میں کوئی بھی معقول آدمی اور بھلا مانوس نہیں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میرے پاس سے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ گزرے۔ حضور فرماتے ہیں، میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آپ کے بھائی حضرت موسیٰ بن عمران اور ان کے تابعدار امتی ہیں۔ میں نے عرض کیا، اے میرے رب، میری امت کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنی دائیں طرف ٹیلوں میں دیکھو۔ میں نے وہاں دیکھا تو بہت سے آدمیوں کے چہرے نظر آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں نے کہا، اے میرے رب، میں راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب اپنی بائیں طرف آسمان کے کنارے میں دیکھو۔ میں نے وہاں دیکھا تو بہت سے آدمیوں کے چہرے نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں نے کہا، اے میرے رب، میں راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کے ساتھ 70,000 اور بھی ہیں جو جنت میں حساب کے بغیر داخل ہوں گے۔ پھر قبیلہ بنو اسد کے حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ، جو کہ بدری تھے، وہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اللہ سے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، اسے ان میں شامل فرما دے۔ پھر ایک اور آدمی نے کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دعا میں عکاشہ تم سے سبقت لے گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، میرے باپ تم پر قربان ہو، اگر تم 70,000 والوں میں سے ہو سکتے ہو تو ان میں سے ضرور ہو جاؤ، لیکن اگر یہ نہ ہو سکے تو تم ٹیلوں والوں میں سے ہو جاؤ، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو تم ان میں سے ہو جاؤ جن کو میں نے آسمان کے کنارے میں دیکھا تھا، کیونکہ میں نے ایسے بہت سے آدمی دیکھے ہیں جن کے حالات ان 3 قسم کے انسانوں کے خلاف ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم جنت والوں کا 1/3 حصہ ہوں گے۔ اس پر ہم نے اللہ اکبر کہا۔ پھر حضور نے فرمایا، تم جنت والوں میں آدھے ہوں گے۔ ہم نے پھر اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم جنت والوں کا 1/4 حصہ ہوں گے۔ اس پر ہم نے اللہ اکبر کہا۔ پھر حضور نے آیت پڑھی، ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین۔ اصحاب الیمین کا ایک بڑا گروہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور ایک بڑا گروہ پچھلے لوگوں میں سے ہوگا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم آپس میں یہ بات کرنے لگے، یہ 70,000 کون ہیں؟ ہم نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے اور انہوں نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا۔ ہوتے ہوتے یہ بات حضور تک پہنچی تو آپ نے فرمایا، نہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو علاج کے لیے جسم پر داغ نہیں لگائیں گے، کبھی منتر نہیں پڑھیں گے، اور نہ کبھی بدفعلی کریں گے، اور اپنے رب پر توکل کریں گے۔ حضرت سلیم بن عامر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیہاتی لوگوں کے سوالوں سے بڑا نفع پہنچاتے ہیں۔
चुनांचे एक दिन एक देहाती आया, उसने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने जन्नत में एक ऐसे दरख्त का जिक्र किया है जिससे इंसान को तकलीफ होती है। हुजूर ने पूछा वो कौन सा दरख्त है? उसने कहा बेरी का दरख्त, क्योंकि उसमें तकलीफदा कांटे होते हैं। हुजूर ने फरमाया क्या अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया फी सिदरिन मखदूद, और वो उन बागों में होंगे जहाँ बेखार बेरियां होंगी। अल्लाह ताला ने उसके कांटे दूर कर दिए हैं और हर कांटे की जगह फल लगा दिया। उस दरख्त में ऐसे फल लगेंगे कि हर फल में 72 किस्म के जायके होंगे और हर जायका दूसरे से मुख्तलिफ होगा। हज़रत उतबा बिन अब्द सलम रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था कि इतने में एक देहाती आदमी आया। उसने कहा या रसूलुल्लाह, मैंने आपसे जन्नत में एक ऐसे दरख्त का जिक्र सुना है कि मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा कांटे वाला दरख्त और कोई नहीं होगा, यानी बबूल का दरख्त। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला उसके हर कांटे की जगह भरे हुए गोश्त वाले बकरे के खसिया के बराबर फल लगा देंगे और उस फल में 70 किस्म के जायके होंगे, हर जायका दूसरे से मुख्तलिफ होगा। हज़रत उतबा बिन सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं एक देहाती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और उसने अर्ज़ किया, उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हौज़ के बारे में पूछा और जन्नत का तज़किरा किया। फिर उस देहाती ने कहा क्या इसमें फल भी होंगे? हुज़ूर ने फरमाया हाँ, उसमें एक दरख्त है जिसे तूबा कहा जाता है। रावी कहते हैं हुज़ूर ने किसी और चीज़ का भी ज़िक्र फरमाया लेकिन मुझे मालूम ना हो सका वो क्या चीज़ थी। उस देहाती ने कहा हमारे इलाके के किस दरख्त के मुशाबह है? हुज़ूर ने फरमाया तुम्हारे इलाके के किसी दरख्त के मुशाबह नहीं। फिर हुज़ूर ने फरमाया क्या तुम शाम गए हो? उसने कहा नहीं। हुज़ूर ने फरमाया वो शाम के एक दरख्त के मुशाबह है जिसको अखरोट कहा जाता है, एक तने पर उगता है और उसकी ऊपर वाली शाखें फैली हुई होती हैं। फिर उस देहाती ने कहा गुच्छा कितना बड़ा होगा? हुजूर ने फरमाया सियाह सफ़ेद ताखों वाला कौवा बगैर रुके 1 महीना मुसलसल उड़कर जितना फासला तय करता है वो गुच्छा उस फासले के बराबर होगा। फिर उस देहाती ने कहा उस दरख्त की जड़ कितनी मोटी होंगी? हुजूर ने फरमाया तुम्हारे घर वालों के ऊँटों में से एक जवान ऊँट चलना शुरू करे और चलते चलते बूढ़ा हो जाए और बूढ़ा होने की वजह से उसकी हुंसली की हड्डी टूट जाए, फिर भी वो उसकी जड़ का एक चक्कर नहीं लगा सकेगा। फिर उस देहाती ने पूछा क्या जन्नत में अंगूर होंगे? हुजूर ने फरमाया हाँ। उसने पूछा अंगूर का दाना कितना बड़ा होगा? हुजूर ने फरमाया क्या तेरे माँ बाप ने कभी अपनी बकरियों में से बड़ा बकरा ज़ुबह किया है? उसने कहा जी किया है। हुजूर ने फरमाया फिर उसने उसके खाल उतार कर तेरी माँ को दी होंगी और उससे कहा हो कि उसकी खाल का हमारे लिए डोल बना दे। उस देहाती ने कहा जी हाँ। हुजूर ने फरमाया वो दाना उस डोल के बराबर होगा। फिर देहाती ने कहा जब वो दाना डोल के बराबर होगा तो फिर एक दाने से मेरा और मेरे घर वालों का पेट भर जाएगा। हुजूर ने फरमाया हाँ, बल्कि तेरे सारे खानदान का पेट भर जाएगा। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं हबशा का एक आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। हुजूर ने फरमाया जो चाहो पूछो। उसने कहा या रसूलल्लाह, आपको शक्ल व सूरत, रंग और नबूवत की वजह से हम पर फजीलत हासिल है। ज़रा ये बताएं अगर मैं उन चीज़ों पर ईमान ले आऊँ जिन पर आप ईमान ले आए और वो तमाम अमल करूँ जो आप कर रहे हैं, तो क्या मैं भी जन्नत में आपके साथ हो सकता हूँ? हुज़ूर ने फरमाया बिल्कुल, ज़रूर। उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, काले हबशी की सफ़ेदी जन्नत में 1000 साल की मसाफ़त से नज़र आएँगी। फिर हुज़ूर ने फरमाया जो आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह कहे वो अल्लाह की ज़िम्मेदारी में आ जाता है और जो सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही कहे उसके लिए 1,24,000 नेकियां लिखी जाती हैं। उस पर एक आदमी ने कहा या रसूल अल्लाह उसके बाद हम कैसे हलाक होंगे? हुज़ूर ने फरमाया क़यामत के दिन एक आदमी इतने आमाल लेकर आएगा कि अगर वो आमाल किसी पहाड़ पर रख दिए जाए तो पहाड़ को भारी लगने लगें। फिर उन आमल के मुकाबले में अल्लाह की नामतें आएंगी और वो उन सारे अमल को ख़त्म करने के करीब होंगी। अलबत्ता अगर अल्लाह उसे अपनी रहमत से ढाँप लें तो उसके अमल बच सकेंगे। और जब यह सूरत हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर से लेकर मुल्कन कबीरा तक नाजिल हुई, सूरत दहर आयत 1 जिसका तर्जुमा है बेशक इंसान पर ज़माने में एक वक्त ऐसा भी आ चुका है जिसमें वो कोई काबिल तज़किरा चीज़ नहीं की, यानी इंसान न था बल्कि नुतफ़ा था। तो उस हबशी ने कहा मेरी आंखें भी वो सब कुछ जन्नत में देखेंगी जो आपकी आंखें देखेंगी? हुज़ूर ने फरमाया हाँ। ये सुनकर खुशी के मारे वो रोने लगा और इतना रोया कि उसकी जान निकल गई। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मैंने देखा कि हुज़ूर अपनी हाथ से उसे कब्र में उतार रहे थे।
حضرت عبداللہ بن وہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن زید رضی اللہ عنہ نے ہمیں بتایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حل عطا علی الایذان حین من الدہر والی صورت نازل ہوئی تو اس وقت آپ کے پاس ایک کالا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ حضور نے یہ صورت پڑھ کر سنائی۔ جب حضور اس صورت پہ جنت کی نعمتوں کے ذکر پر پہنچے، اس نے ایک لمبا سانس زور سے لیا اور اس کی جان نکل گئی۔ حضور نے فرمایا، جنت کے شوق نے تمہارے ساتھی اور بھائی کی جان لے لی۔ حضرت ابو مطر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب حضرت عمر بن خطاب کو ابو لولو نے زخمی کیا تو میں ان کے پاس گیا، وہ رو رہے تھے۔ میں نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں آسمان کے فیصلے سے رو رہا ہوں، مجھے معلوم نہیں مجھے جنت میں لے جایا جائے گا یا جہنم میں۔ میں نے ان سے کہا، آپ کو جنت کی بشارت ہو، کیونکہ میں نے حضور کو بے شمار دفعہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابو بکر و عمر جنت کے بڑے عمر کے لوگوں کے سردار ہیں اور دونوں بہت عمدہ آدمی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے علی، کیا تم میرے جنتی ہونے کے گواہ ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ اور اے حسن، تم اپنے باپ کے گواہ رہنا کہ حضور نے فرمایا کہ عمر جنت والوں میں سے ہیں۔ حضرت عمر کے ضحک کے باب میں گزر چکا ہے کہ انہوں نے اپنی ایک ضیافت کے موقع پر فرمایا کہ ہمیں تو یہ کھانا مل گیا، لیکن وہ مسلمان فقراء جن کا اس حال میں انتقال ہوا کہ ان کو پیٹ بھر جو کی روٹی بھی نہ ملتی تھی، ان کو کیا ملے گا؟ حضرت عمر بن ولید نے کہا، انہیں جنت ملیں گی۔ یہ سن کر حضرت عمر کی آنکھیں ڈبڈبا آئی اور فرمایا، اگر ہمارے حصے میں دنیا کا یہ مال و متاع ہے اور وہ جنت لے جائیں تو وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے اور بڑی فضیلت حاصل کر لیں۔ حضرت مصعب بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب میرے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی جان نکل رہی تھی، ان کا سر میری گود میں تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، اے میرے بیٹے، کیوں روتے ہو؟ میں نے کہا، آپ کے مقام کی وجہ سے اور آپ کو مرتے ہوئے دیکھ کر رو رہا ہوں۔ میرے والد نے مجھے کہا، مت روئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی عذاب نہیں دیں گے اور میں یقیناً جنت والوں میں سے ہوں۔ اور مومن بندے جب تک اللہ کے لیے عمل کریں گے، اللہ ان کو نیکیوں کا بدلہ دے گا، اور کفار کی نیکیوں کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اور مومنین کے وہ عمل جو انہوں نے اللہ کے لیے کیے تھے، جب وہ ختم ہو جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا، جس کے لیے عمل کیا تھا ہر ایک اس کا ثواب بھی اسی سے لے لے۔ حضرت ابن شماسہ بحری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ہم لوگ حضرت عمرو بن عاص کی خدمت میں گئے اور ان کی جان نکل رہی تھی۔ انہوں نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف پھیر لیا اور کافی دیر تک روتے رہے۔ ان کا بیٹا انہیں کہتا رہا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ کو حضور نے یہ بشارت نہیں دی؟ لیکن وہ دیوار کی طرف منہ کر کے روتے رہے۔ پھر ہماری طرف منہ کر کے فرمایا، تم جو میرے فضائل شمار کر رہے ہو، ان میں سب سے افضل تو کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ ہے۔ لیکن میری زندگی کے 3 دور ہیں۔ پہلا دور تو وہ ہے، مجھے اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مبعوث کوئی نہیں تھا، اور حضور پر قابو پا کر قتل کرنے سے زیادہ محبوب اور کوئی کام نہیں تھا۔ اگر میں اس حال میں بر جاتا تو میں جہنم والوں میں سے ہوتا۔ پھر اللہ نے میرے دل میں اسلام کی حقانیت ڈال دی اور میں بیعت ہونے کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اپنا دایاں ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ سے بیعت ہو جاؤں۔ حضور نے اپنا دست مبارک بڑھا دیا، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ حضور نے فرمایا، اے عمر، تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا، میں کچھ شرط لگانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، یہ شرط لگانا چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہو جائے۔ حضور نے فرمایا، اے عمر، کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام اپنے سے پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور ہجرت کرنے سے بھی پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور حج کرنے سے بھی پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ اور پھر میرا یہ حال ہو گیا کہ حضور سے زیادہ مجھے کوئی محبوب نہیں تھا، اور میری نگاہ میں حضور سے زیادہ اور کوئی عظمت والا نہیں تھا۔ اگر کوئی مجھ سے کہتا کہ حضور کا خلیہ بیان کرو تو میں بیان نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں حضور کی عظمت اور ہیبت کی وجہ سے آپ کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگر میں اس حالت پر مرتا تو مجھے یقین تھا کہ میں جنت والوں میں سے ہوتا۔ اس کے بعد ہمیں بہت سے کام کرنے پڑے۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ ان کاموں کے کرنے کے بعد اب میرا کیا حال ہوگا، لہٰذا جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی عورت جائے اور نہ آگ، اور جب تم مجھے دفن کر لو تو میرے اوپر اچھی طرح مٹی ڈالنا
اور دفن کر کے میری قبر کے پاس اتنی دیر ٹھہرے رہنا جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تم لوگوں کے قریب ہونے سے مجھے انس رہے گا، یہاں تک کہ مجھے پتہ چل جائے گا کہ میں اپنے رب کے قاصدوں کے سوالوں کا کیا جواب دیتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن شیماسہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ رونے لگے۔ ان سے ان کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ موت سے گھبرا رہے ہیں؟ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم نہیں، موت کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ موت کے بعد جو حالات آنے والے ہیں ان کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، آپ نے تو خیر کا زمانہ گزارا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ انہیں یاد کرانے لگے کہ آپ حضور کے ساتھ رہے ہیں، آپ نے شام میں بڑی فتوحات حاصل کی ہیں۔ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم نے ان سب سے افضل چیز کو تو چھوڑ دیا، اور وہ ہے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر آگے حدیث کو مختصر ذکر کیا اور اس کے آخر میں مضمون ہے کہ جب میں مر جاؤں تو کوئی عورت مجھ پر بین نہ کریں، اور نہ کوئی تعریف کرنے والا جنازے کے ساتھ جائے، اور نہ جاہلیت کے دستور کے مطابق میرے جنازے کے ساتھ آگ ہو۔ اب میری لنگی اچھی طرح مضبوطی سے باندھ دو، کیونکہ جان نکلتے وقت فرشتے مجھ سے جھگڑا کریں گے، تو کہیں اس حالت میں سطر نہ کھل جائے، اور میرے اوپر دونوں طرف اچھی طرح مٹی ڈالنا، کیونکہ میرا دایاں پہلو بائیں پہلو سے زیادہ مٹی کا حقدار نہیں ہے، اور میری قبر میں کوئی لکڑی اور پتھر استعمال نہ کرنا تاکہ قبر شاندار نہ بنے۔ ایک روایت میں ہی ہے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف پھیر لیا اور کہنے لگے، اے اللہ، تو نے ہمیں بہت سے حکم دیے لیکن ہم نے تیری نافرمانی کی اور وہ حکم پورے نہ کیے، اور تو نے ہمیں بہت سے کاموں سے روکا لیکن ہم نہ روکے، اس لیے ہماری نجات کی بس ایک ہی صورت ہے، تو ہمیں معاف کر دے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے، انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے گلے پر اس طرح رکھا جیسا کہ گلے میں توق ڈالا جاتا ہے، پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا، اے اللہ، میں طاقتور بھی نہیں کہ بدلہ لے سکوں، اور نہ بے قصور ہوں کہ عذر پیش کر سکوں، اور نہ ہی مجھے اپنے غلطیوں اور گناہوں سے انکار ہے، بلکہ میں تو استغفار کرتا ہوں، لا الہ الا انت۔ وہی کلمات بار بار کہتے رہیں یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اور ابن سعید کی روایت کے آخر میں یہ الفاظ ہیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ، تو نے ہمیں بہت سے حکم دیے جنہیں ہم نے پورا نہ کیا، تو نے ہمیں برے کاموں سے روکا لیکن ہم نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا، نہ تو میں بے قصور ہوں کہ عذر پیش کروں اور نہ ایسا زوردار ہوں کہ بدلہ لے سکوں۔ لا الہ الا اللہ انتقال تک ان کی زبان پر یہی انتقال تک انہی کلمات کو دہراتے رہیں۔ نصرت کے باب میں یہ گزر چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا، تمہارے اوپر جو ہماری نصرت کا حق تھا وہ تم نے پورا پورا ادا کر دیا، اور اگر تم چاہو تو یوں کر لو کہ اپنا خیبر کا حصہ خوشی خوشی مہاجرین کو دے دو، اور مدینہ کے باغات کے سارے پھل خود رکھ لیا کرو، اور مہاجرین کو اب ان میں سے کچھ نہ دیا کرو، یوں مدینہ کا سارا پھل تمہارا اور خیبر کا سارا پھل مہاجرین کا ہو جائے گا۔ انصار نے کہا، ہمیں منظور ہے، آپ نے ہمارے ذمے اپنے کئی کام لگائے تھے، وہ ہم نے سارے کر دیے، اب ہم چاہتے ہیں ہماری چیز ہمیں مل جائے۔ حضور نے فرمایا، وہ جنت تمہیں ضرور ملے گی۔ اسے بازار میں روایت کیا ہے۔ ہاں۔ اور جہاد کے باب میں گزر چکا ہے کہ بدر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑنے کے لیے ابھارا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، واہ واہ، کیا میرے اور جنت میں داخل ہونے کے درمیان صرف یہی چیز حائل ہے کہ یہ کافی لوگ مجھے قتل کر دیں؟ یہ کہہ کر کھجوریں ہاتھ سے پھینک دی اور تلوار لے کر کافروں سے لڑنا شروع کیا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ دوسری روایت میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم واہ واہ کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، صرف اس امید پر کہہ رہا ہوں کہ میں بھی جنت والوں میں سے ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، تم جنت والوں میں سے ہو۔ پھر وہ اپنی جھولی میں سے کھجوریں نکال کر کھانے لگے، پھر کہنے لگے، ان کھجوروں کے کھانے تک میں زندہ رہوں، یہ تو بڑی لمبی زندگی ہے۔ یہ کہہ کر ان کھجوروں کو پھینک دیا اور شہید ہونے تک کافروں سے لڑتے رہے۔ اس حدیث کو امام احمد وغیرہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اور جہاد کے باب میں زخمی ہونے کے عنوان میں مضمون گزر چکا ہے کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے کہا، واہ واہ، جنت کی خوشبودار ہوا کیا ہی عمدہ ہے جو مجھے احد پہاڑ کے پیچھے سے آ رہی ہے۔ پھر انہوں نے کافروں سے جنگ شروع کر دی، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اور صحابہ کرام کے اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے شوق میں گزر چکا ہے کہ جب حضرت سعید بن خثیمہ رضی اللہ عنہ سے ان کے والد نے کہا، اب ہم دونوں میں سے ایک کا یہاں رہنا ضروری ہو گیا ہے،
تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا اگر جنت کے علاوہ کوئی اور چیز ہوتی تو میں حضور کے ساتھ جانے والوں میں آپ کو اپنے سے آگے رکھتا۔ میں اپنے اس سفر میں شہادت کی امید لگائے ہوئے ہوں۔ اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کا قصہ بھی گزر چکا ہے کہ جب حضرت زید بن ثابت نے ان سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہتے ہیں اور تم سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو، تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا تم حضور سے کہہ دینا یا رسول اللہ میرا حال یہ ہے کہ میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ اور یہ بھی گزر چکا کہ غزوہ دیر معمونہ کے دن حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یعنی جنت ملنے کی کامیابی مل گئی۔ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی بہادری کے عنوان میں گزر چکا ہے کہ حضرت عمار نے کہا اے ہاشم آگے بڑھو، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے اور موت نیزوں کے کناروں میں ہے۔ جنت کے دروازے کھولے جا چکے ہیں اور بڑی آنکھوں والی حوریں آراستہ ہو چکی ہے۔ آج میں اپنے محبوب دوستوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے ملوں گا۔ پھر حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور حضرت ہاشم رضی اللہ عنہ دونوں نے زوردار حملہ کیا اور دونوں شہید ہو گئے۔ اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی بہادری کے عنوان میں بھی یہ مضمون گزر چکا کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے کہا اے مسلمانوں کیا تم جنت سے بھاگ رہے ہو؟ میں عمار بن یاسر ہوں، میری طرف آؤ۔ اور امارت قبول کرنے سے انکار کرنے کے باب میں گزر چکا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے پہلے کبھی میرے دل میں دنیا کا خیال نہیں آیا تھا۔ میں نے سوچا کہ ان سے جا کر یہ کہوں کہ اس خلافت کی امید و طمع وہ آدمی کر رہا ہے جس نے آپ کو اور آپ کے باپ کو اسلام کی وجہ سے مارا تھا اور مار مار کر تم دونوں کو اسلام میں داخل کیا تھا۔ اس سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنی ذات مراد لے رہے تھے، لیکن پھر مجھے جنتیں اور نعمتیں یاد آ گئیں تو میں نے ان سے یہ بات کہنے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات اس وقت کہی تھی جب دومت الجندل میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کون خلافت کی طمع اور امید رکھتا ہے؟ اور حضرت سعید بن عامر کا قصہ پہلے گزر چکا ہے کہ جب انہوں نے صدقہ کیا تو کچھ لوگوں نے ان سے کہا آپ کے گھر والوں کا آپ پر حق ہے، آپ کے سسران والوں کا بھی آپ پر حق ہے۔ تو حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے ان کے حقوق کی ادائیگی میں کبھی کسی کو ان پر ترجیح نہیں دی۔ میں موٹی آنکھوں والی حوریں حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو اس لیے میں کسی بھی انسان کو اس طرح خوش نہیں کرنا چاہتا کہ اس سے حوروں کے ملنے میں کمی آئے یا وہ نہ مل سکے، کیونکہ اگر جنت کی ایک بھی حور آسمان سے جھانک لیں تو اس کی وجہ سے ساری زمین ایسے چمکنے لگیں گی جیسے سورج چمکتا ہے۔ دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے کہا ایسے ہی آرام سے بیٹھی رہو، میرے کچھ ساتھی تھے جو تھوڑا عرصہ پہلے مجھ سے جدا ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ اگر مجھے ساری دنیا بھی مل جائے تو بھی مجھے ان کا راستہ چھوڑنا پسند نہیں ہے۔ اگر جنت کی خوبصورت حوروں میں سے ایک حور آسمان دنیا سے جھانک لیں تو ساری زمین اس کے نور سے روشن ہو جائے اور اس کے چہرے کا نور چاند سورج کی روشنی پر غالب آ جائے، اور جو دوپٹہ اسے پہنایا جاتا ہے وہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے۔ اب میرے لیے یہ تو آسان ہے کہ ان حوروں کی خاطر تجھے چھوڑ دوں، لیکن تیری خاطر ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ سن کر وہ نرم پڑ گئی اور راضی ہو گئی۔ بیماریوں پر صبر کرنے کے بعد میں قصہ گزر چکا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری عورت سے فرمایا تمہیں ان دو باتوں میں سے کون سی بات پسند ہے؟ ایک یہ کہ میں تمہارے لیے دعا کروں اور تمہارا بخار چلا جائے، دوسری یہ کہ تم صبر کرو اور تمہارے لیے جنت واجب ہو جائے۔ تو اس انصاری عورت نے 3 دفعہ کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ میں صبر کروں گی، اور پھر کہا میں اللہ کی جنت کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا قصہ بھی گزر چکا ہے کہ جب وہ بیمار ہوئے تو ان کے ساتھیوں نے ان سے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا میں جنت چاہتا ہوں۔ اور اولاد کے بننے پر صبر کرنے کے باب میں حضرت ام حارثہ رضی اللہ عنہ کا قصہ گزر چکا ہے کہ جب ان کا بیٹا حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ بدر کے دن شہید ہوا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں حارثہ کہاں ہے؟ اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھ لیں گے میں کیا کرتی ہوں، یعنی کتنا نوحہ کرتی ہوں۔ اس وقت تک نوحہ کرنا حرام نہیں ہوا تھا۔ دوسری روایت میں یہ ہے حضرت ام حارثہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ اگر میرا بیٹا جنت میں ہے تو میں نہ روؤں گی اور نہ غم کا اظہار کروں گی، اور اگر وہ جنت میں ہے تو میں جب تک دنیا میں زندہ رہوں گی روتی رہوں گی۔ حضور نے فرمایا اے ام حارثہ
وہاں ایک جنت نہیں ہے بلکہ کئی جنتیں ہیں، اور تمہارا بیٹا حارث پیار کی وجہ سے حارثہ کی جگہ حارث فرمایا تو فردوس اعلیٰ میں ہے۔ اس پر وہ ہنستی ہوئی واپس چلی گئی اور کہہ رہی تھی، واہ واہ اے حارث، تیرے کیا کہنے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میں جہنم کو یاد کر کے رونے لگی۔ حضور نے فرمایا، اے عائشہ تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا، میں جہنم کو یاد کر کے رو رہی ہوں۔ کیا آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ حضور نے فرمایا، 3 جگہوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ ایک تو اعمال کے ترازو کے پاس، جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا ترازو نیک اعمال کی وجہ سے ہلکا ہوگا یا گناہوں کی وجہ سے بھاری۔ دوسرے، اعمال نامے ملنے کے وقت، جیسے دائیں ہاتھ میں ملیں گا، جسے دائیں ہاتھ میں ملیں گا وہ کہیں گا، لو میرا اعمال نامہ پڑھ لو، یہاں تک کہ اسے معلوم ہو جائے کہ اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں آئے گا یا بائیں میں، اور سامنے سے ملے گا یا پشت کے پیچھے سے۔ تیسرے، پلسرات کے پاس، جب پلسرات جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا، اس کے دونوں کناروں پر بہت سارے آکڑے اور کانٹے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہیں گے ان آکڑوں اور کانٹوں میں پھنسا کر روک لیں گے، یہاں تک کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس سے نجات پاتا ہے یا نہیں۔ حضرت عبدالعزیز بن ابی رواد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ حضور نے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن اور سوختہ آدمی اور پتھر ہے۔ اس وقت حضور کے پاس کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں ایک بڑے میاں بھی تھے۔ بڑے میاں نے کہا، یا رسول اللہ، جہنم کے پتھر دنیا کے پتھر جیسے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جہنم کی چٹانوں میں سے ایک چٹان دنیا کے تمام پہاڑوں سے زیادہ بڑی ہے۔ یہ سن کر وہ بڑے میاں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضور نے ان کے دل پر ہاتھ رکھا تو وہ زندہ تھے۔ حضور نے اسے پکار کر کہا، اے بڑے میاں، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اس نے کلمہ پڑھا۔ حضور نے اسے جنت کی بشارت دی۔ حضور کے صحابہ نے کہا، یہ بشارت ہم میں سے صرف اسی کے لیے ہے؟ حضور نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ ہر اس شخص کے لیے عام ہے جو میرے روبرو کھڑا ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے۔ حاکم کی ایک روایت میں بڑے میاں کے بجائے ایک نوجوان کے بے ہوش ہو کر گرنے کا ذکر ہے۔ اللہ سے ڈرنے کے باب میں ایک قصہ گزر چکا ہے کہ ایک انصاری نوجوان کے دل میں اللہ کا ڈر اتنا زیادہ بیٹھ گیا تھا کہ جب بھی اس کے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا تو وہ رونے لگ جاتا، اور اس کیفیت کے غلبے کی وجہ سے وہ ہر وقت گھر ہی رہنے لگا، باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ کسی نے خصوصی اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے۔ جب اس نوجوان کی حضور پر نگاہ پڑی تو وہ کھڑے ہو کر حضور کے گلے لگ گیا، اور اسی حال میں اس کی جان نکل گئی اور وہ مر کر نیچے گر پڑا۔ حضور نے فرمایا، تو اپنے ساتھی کی تجہیز و تکفین کرو، جہنم کے ڈر نے اس کے جگر کے ٹکڑے کر دیے۔ اور شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کا قصہ بھی گزر چکا ہے کہ جب وہ بستر پر لیٹتے تو کروٹیں بدلتے رہتے اور ان کو نیند نہ آتی، اور یوں فرماتے، اے اللہ، جہنم نے میری نیند اڑا دی ہے۔ پھر کھڑے ہو کر نماز شروع کر دیتے اور صبح تک اس میں مشغول رہتے ہیں۔ اس باب کے کچھ قصے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے رونے کے باب میں گزر چکے ہیں، اور غزوہ موتا کے دن کے واقعات میں گزر چکا ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ غور سے سنو، اللہ کی قسم، نہ تو میرے دل میں دنیا کی محبت ہے اور نہ تم لوگوں سے تعلق اور لگاؤ، بلکہ میں نے حضور کو قرآن کی اس آیت کو پڑھتے ہوئے سنا جس میں دوزخ کی آگ کا تذکرہ ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا اس پر سے گزرنا ہو، یہ آپ کے رب کے اعتبار سے لازم ہے جو ضرور پورا ہو کر رہیں گا، اور مجھے معلوم نہیں کہ اس آگ پر پہنچنے کے بعد واپسی کس طرح ہوں گی۔